معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں کیے گئے بیان کا خلاصہ پیش کرنا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ وہ عامۃ المسلمین جو ہماری عیدگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر ہم غور کریں تو ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک ہے صبر کی صفت اختیار کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار و وفادار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صبر کا سبق۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، بچے کی قربانی کر رہے ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ اتنی بڑی عمر میں ایک بچہ دیا، پھر اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے، اس کو بھی قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھاری سے بھاری حکم دیجئے، اس کو میں سر انجام دے دوں گا۔ اپنے ہی بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دوں، یہ مجھ سے ہونے کا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ بغیر کسی انکار و معذرت کے اپنے اکلوتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے اپنے ابا جان کو مشورہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے مجھے ذبح کرنے لگیں تو جانور کی طرح ذبح کرنے والے کے ہاتھ سے بچ نکلنے اور بھاگنے کی کوشش کروں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بڑے صبر و سکون کے ساتھ اللہ کے حکم پر ذبح ہونے والا پائیں گے۔ یہ ہے صبر کا وہ سبق یا صبر کا وہ پیغام جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ اس پیغام صبر کو ہماری عملی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا۔ حاضرین سے کہا گیا، آج میں آپ کو صبر کی تلقین اور نصیحت کر رہا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ، اور آپ بھی بڑے بزرگ بن کر سر ہلا ہلا کر صبر کی صفت اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحتیں سنتے جا رہے ہیں۔ مگر ہمارے صبر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ڈور بیل بجاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد ڈور کھولا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہاں مر گئی تھی، 5 منٹ سے باہر کھڑا ہوا ہوں کہتے ہیں تو ہم فیل ہیں صبر کے امتحان میں۔ اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ کے امتحان میں تو ہم خوب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، مگر صبر کے سبجیکٹ میں فیل۔ ہمارے صبر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم دسترخوان پر پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ دسترخوان پر کھانا تو حاضر ہے مگر سالن بننے میں ابھی 10 منٹ کی دیر ہے۔ ادھر بھوک تیز لگ رہی ہے اور ادھر دسترخوان پوری طرح آباد نہیں ہوا ہے۔ یہی ہے صبر کے امتحان کا موقع۔ ادھر نیند آ رہی ہے مگر بستر بچھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہے صبر کے امتحان کا موقع۔ فنکشن میں نکلنا ہے مگر بیگم صاحبہ نے ابھی کپڑے استری نہیں کیے ہیں۔ محترمہ کو گھر میں تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ وہ بستر پر خوابوں کی دنیا میں گھوم رہی ہے۔ یہ ہے امتحان کا موقع کہ گھر میں قیامت برپا کر دیتے ہیں ہم، یا بیگم صاحبہ کی نیند میں خلل ڈالنا اس کی حق تلفی سمجھ کر اپنے کپڑے خود آئرن کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں صبر کے امتحان کے ایسے بہت سے موقع آتے ہیں، مگر ہم ان امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں
اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ عام طور پر بازاروں میں، مسجدوں میں اور شادی بیاہ کے پروگراموں میں دوستوں سے ہنستے مسکراتے ہوئے بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ ہمیں بڑے با اخلاق اور بڑے شریف خیال کرنے لگتے ہیں۔ گھروں کے اندر ہمارے بیوی بچوں سے ہمارا برتاؤ چور پولیس جیسا ہوتا ہے۔ ایسا جاہلانہ اور ظالمانہ برتاؤ ہوتا ہے کہ جب گھروں میں ہمارے جانے کا وقت ہوتا ہے بیوی بچے گھبرانے لگتے ہیں۔ گھروں میں پہنچنے کے بعد ہماری ساری شرافت اور بزرگی کی شیروانی اتر جاتی ہے۔ کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف باہر والوں کے نزدیک اچھے بننے سے ہم اچھے نہیں بن جائیں گے، بلکہ ہم اس وقت 100% اچھے بنیں گے جبکہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے بنیں، گھر والوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع سے ہمیں صبر کا پیغام قبول کرنا ہوگا اور صبر کی صفت اپنانے کا عہد اور عزم کرنا ہوگا۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ دین اسلام میں قربانی کا عمل دے کر ہمیں اپنی ناجائز خواہشات قربان کرنے کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ قربانی کے عمل سے صرف جانوروں کا خون بہانا، جانوروں کو کٹوانا اور غریبوں کو گوشت کھلانا مقصود نہیں ہے۔ قربانی کے عمل سے صرف کوئی رسم انجام دینا مقصود نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، اسی طرح ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنے جانور کی قربانی کر کے اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والے جذبات و خواہشات کو قربان کرنے کا سبق لینا چاہیے۔ ہم قربانی کے جانور کا جو گلا کاٹ رہے ہیں، یہ در حقیقت ہم جھوٹ کا گلا کاٹ رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا، ظلم و زیادتی کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ہم قربانی کے جانور کا گلا کاٹتے ہوئے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی حق تلفی کا گلا، غیبت اور چغل خوری کا گلا کاٹ رہے ہیں، چوری دھوکہ دہی کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کا گلا کاٹتے ہوئے ہم بدگمانیوں اور الزام تراشیوں کا، والدین کی نافرمانی کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے آگے ہر برائی کا گلا کاٹ رہے ہیں اور ہر قسم کی بد اخلاقیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ قربانی کے عمل سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، جو عید الاضحیٰ کا دوسرا پیغام ہے، جس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور روز مرہ کی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت پر آواز اٹھانے کے سلسلے میں حاضرین سے درخواست کی گئی کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے تیار کردہ لیٹر پر اپنا نام لکھ کر کثیر تعداد میں لا کمیشن کو ای میل کریں۔ اس پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ برسر اقتدار پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کی رنگا رنگی تہذیبوں کو ختم کر کے سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے۔ یہ چیز ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ناقابل عمل بھی۔ یہ چیز ملک کے امن و سکون کو بدامنی میں تبدیل کر دینے والی چیز ہے، جو ہمارے لیے یکسر ناقابل برداشت ہے۔ آخر میں عید الاضحیٰ کے پیغام کو ایک بار پھر یاد دلاتے ہوئے حاضرین سے کہا گیا کہ عید الاضحیٰ کے یہ دو پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے انسانی سماج کے لیے ہیں، کیونکہ صبر کرنے کا فائدہ، ناجائز خواہشات اور غلط جذبات پر کنٹرول کرنے کا فائدہ پورے انسانی سماج کو پہنچتا ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی کے تمام ہی لوگ ان پیغامات کو قبول کریں اور ان کو عملی زندگی میں لائیں تو اس سے خود ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ پورے سماج کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسلام
پورے انسانی سماج کا سدھار چاہتا ہے، اور اسلام کے احکام پوری انسانیت کے لیے سراپا مفید ہیں اور 100% کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا یقین عطا فرمائے اور ان پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔